السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا اردو چینل، آپ کا میزبان فقیر سعید احمد کریمی۔ 4 رمضان المبارک، رمضان المبارک کا ہر لمحہ عبادت و ریاضت سے بھرپور ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات عبادت و ریاضت سے فضیلت کا مقام رکھتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے لوگ ہیں جو سحری کھانا پسند نہیں کرتے، کوئی کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میں نہیں کھاتا، لیکن سحری کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، اور سحری کھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں۔ سحری کھانے والا کتنا خوش نصیب ہے، کھانا تو ویسے کھا رہا ہے، لیکن یہ رمضان کی برکت ہے کہ اس کا کھانا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہونا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سحری کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جو آگے بشارت دی ہے، فضیلت بتائی ہے، سرکار نے فرمایا جو سحری کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے 2 باتیں یہ بظاہر اور حقیقتاً تو لا تعداد فضائل ہیں، تو اس لیے نماز تہجد کا بھی اہتمام رمضان المبارک میں بالکل آسان ہے۔ ہر بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، سحری کرنے کے لیے بیدار ہوتا ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ جو سحری کے لیے اٹھے اور وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تہجد کی نیت باندھے، اور جب وہ نیت باندھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کے پیچھے فرشتوں کے 7 صفیں بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! 1 فرشتہ بھی کافی تھا، 5 فرشتے بھی کافی تھے، 10 فرشتے بھی کافی تھے، لیکن یہ تعداد رب جانے وہ صفیں کتنی لمبی ہوں گی اور کتنی تعداد فرشتوں کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس تہجد ادا کرنے والے کے پیچھے 7 صفیں وہ فرشتوں کی ہوتی ہیں۔ جس وقت وہ بندہ 2 رکعت نماز تہجد ادا کرنے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، کیونکہ دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا، یہ ہمیں قرآن اور حدیث نے سکھایا ہے۔ جب یہ نماز تہجد ادا کرنے والا، لیکن یہ تہجد رمضان المبارک کی ہے اور اس کی فضیلت آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے سے، یہ دیکھیں کہ نماز تہجد کی اہمیت کیا ہے۔ اور نماز تہجد یعنی ادا کرنے کے بعد جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو 7 صفوں میں بیٹھنے والے فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے لیے جو کچھ مانگتا ہے تو اس کی آمین کے لیے فرشتوں کی آمین شامل حال ہوتی ہے۔ وہ رزق مانگتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ ایمان کی سلامتی مانگتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں، کسی کی بخشش کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، اور جس وقت دعا سے فارغ ہوتا ہے تو جتنی تعداد میں فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! پہلے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر صفیں بناتے ہیں، اور اس کے بعد جب دعا مانگتا ہے تو آمین کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ دعا سے فارغ ہو جائے تو جتنی تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جتنی تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اتنی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روایت یہاں تک ختم نہیں ہوئی
تو حضرات گرامی آپ سن کر حیران رہیں گے کہ جتنی تعداد میں یہ فرشتے صفے بنا کر اس کے پیچھے اس نے نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قیامت تک تم اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ تو حاضرین ناظرین دیکھیے کہ سحری میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور نماز تہجد میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے قیامت کے دن دو بڑے سفارشی ہیں۔ پوچھا گیا کہ کون سے سفارشی ہیں؟ تو آقا نعمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک روزہ ہے اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید برہان رشید ہے۔ تو قیامت کے دن روزہ بھی جناب والا روزے دار کی سفارش کرے گا اور اللہ کے حضور عرض کرے گا مولا اس نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے سارا دن بھوک و پیاس برداشت کی، اس لیے میری سفارش کو قبول کرتے ہوئے خالق کائنات تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر قرآن مجید برہان رشید ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت، جس کو پڑھنا بھی عبادت، جس کو سننا بھی عبادت۔ کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو ایک بار پڑھیں تو اسی محبت سے دوسری بار پڑھیں گے، نہیں، جو محبت کم ہوتی جائے گی لیکن پوری زندگیاں گزر گئیں قرآن پڑھتے پڑھاتے، قرآن کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید برہان رشید اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا خالق کائنات میں نے اس کو رات کو سونے سے دور رکھا، یہ اپنے بستر سے دور رہا۔ یہ نماز تراویح کی صورت بھی ہو سکتی ہے اور ویسے قرآن مجید برہان رشید کی جو تلاوت رات کو کی جاتی ہے اس کی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن مجید سفارشی بنے گا کہ خالق میں گواہی دیتا ہوں تیری رضا کے لیے اس نے رات کی نیند چھوڑی، تیری رضا کے لیے، تیرے پاک کلام کی تلاوت کے لیے اس نے اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑا۔ آج خالق قرآن مجید عرض کرے گا کہ خالق میری سفارش کو قبول کر اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چینل کے ذریعے سے زیادہ نیکی پھیلانے کی توفیق فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامین۔